پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 16واں باب۔ علی کے دل کی لگی اتنی جلدی رنگ لے آئے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چھٹی والے دن اس کا زیادہ وقت یا تو اسکول کی ٹیم کو کرکٹ کی پریکٹس کرواتے گزرتا تھا، جو اس نے سیکنڈری کے فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر سر منیر کو رضاکارانہ طور پر پیش کر دی تھی، اور یا پھر کتابیں پڑھتے۔ آج کرکٹ پریکٹس کی اس لیے چھٹی تھی کہ ٹیم کسی آل اسکولز مقابلے میں حصہ لینے لاڑکانہ گئی ہوئی تھی۔ سر منیر نے اس کو ساتھ آنے اور دن گزارنے کی پیشکش تو کی تھی، لیکن اس نے شکریہ کے ساتھ مصروفیت کا عذر پیش کر دیا تھا۔ اس کا دل بجھا ہوا تھا اور دماغ میں امبر کو کھوج نکالنے، اس کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے اور پھر اپنی حالت زار بیان کرنے کے علاوہ کچھ سماتا نہیں تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے جب وہ بیزار سا لائبریری جانے کے خیال سے باہر نکلا تھا تو اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ کیوں وہ ٹیم کے ساتھ لاڑکانہ نہیں چلا گیا۔ شاید وہاں کے ہنگامے اور مصروفیت میں وہ اپنے دل کی ایک کسک کچھ دیر کو بھلا پاتا، لیکن اب اس لمحے جب اس نے امبر کو لائبریری کی سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا تھا، اپنے نہ جانے کے فیصلے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ کچھ نئی کتابیں ایشو کروانے کا خیال اسے بیٹھے بیٹھے اس وقت آیا تھا جب پچھلی مرتبہ کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کسی میں بھی اس کا دل نہیں لگا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں قصور کتابوں کا کم اور اس کے دل کا زیادہ ہے، جو آج کل ہر چیز سے اوچاٹ تھا۔ اس نے کتابیں واپس کرنے کے ارادے سے بیگ میں ڈال دی تھیں۔ مارچ کے مہینے کی فرحت بخش آس پاس کھلے پھولوں سے مہکتی ہوا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب یا کبھی نہیں۔ 11 بجے کی بھرپور مگر نرم دھوپ میں اپنی آنکھوں پر سیدھے ہاتھ کا سایہ کرتے ہوئے امبر نے پیچھے مڑ کے کسی کو آواز دی تھی۔ اس آواز پر لائبریری کے بڑے سے لکڑی کے دروازے سے جو بچہ باہر نکلا، اس نے باہر آتے ہی ہاتھ میں پکڑا کتابوں سے بھرا بھاری بیگ امبر کے ہاتھ میں تھمایا، بجلی کی رفتار سے سیڑھیوں کا رخ کیا اور انہیں 3 کر کے پھلانگتا نیچے اتر گیا۔ حارث، دیکھ کے گر جاؤ گے بیٹا۔ یہ یقیناً اس کا بیٹا تھا۔ علی نے اس چھوٹے سے گھنگریالے بالوں والے چلبلے سے بچے کو سائیکل سٹینڈ سے تالا کھول کر سائیکل باہر نکالتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ امبر نے اس کے خیریت سے نیچے اتر جانے پر سکون کی گہری سانس لی۔ اف خدایا، یہ لڑکا! اس سائیکل کو خریدے اب تو کئی دن ہو گئے تھے، لیکن حارث کا اس نئی نویلی سائیکل سے عشق کا جنون اب بھی پہلے دن والا تھا۔ اسکول تو وہ اس پر جاتا ہی تھا، لیکن اسکول سے آنے کے بعد بھی اس کا سارا وقت اس سائیکل کی سنگت میں ہی گزرتا تھا۔ امبر کے بقول حارث کا بس چلے تو ہوم ورک، کھانا پینا سب اس کی سیٹ پر ہی بیٹھ کر ہو۔ رات کو سونے سے پہلے بادل نوخاس تھا جب وہ سائیکل دروازے سے اندر لا کر دیوار کے ساتھ کھڑی کرتا تو اس کا الوداع دیکھنے والا ہوتا۔ آج بھی جب وہ دونوں اس کے کلاس پروجیکٹ کے لیے کچھ کتابیں لینے لائبریری کے لیے نکل رہے تھے تو اس نے جھٹ اپنی سائیکل سنبھال لی تھی۔ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تم سائیکل پر جاؤ گے اور میں پیدل؟ امبر نے حیران ہو کر پوچھا تھا تو اس نے سر گھما کر بڑی شان سے مسکرا کر کہا تھا، تو آپ بھی اپنی سائیکل نکال لیں نا۔ امبر ہنس پڑی تھی۔ آج کل وہ اسی طرح بات بے بات ہنستی تھی، اپنے بچوں کی باتوں پر، ان کی شرارتوں پر، ان کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر۔ کتنا ترسی تھی وہ اور اس کے بچے اس ہنسی کے لیے۔ سارے راستے وہ اس کا ساتھ دینے کو رک رک کر سائیکل چلاتا رہا، لیکن اس سے اترا نہیں، اور اب بھی کتابوں سے گلو خلاصی کر کے اس پر براجمان وہ ماں کے نیچے اترنے کا منتظر تھا۔ آئیں نا، جلدی کرے نا ماما۔ علی کا اندازہ درست تھا، وہ امبر کا بیٹا ہی تھا۔ امبر نے جو ایک ایک کر کے سیڑھیاں اتر رہی تھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، صبر کرو، تمہاری طرح آندھی طوفان کی رفتار سے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے اب علی کو دیکھا تھا جو نہ جانے کب سے اس پرشکوہ لائبریری کی اونچی اونچی چوڑی سیڑھیوں سے بنے زینے کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ اونچائی پر تھی اور پھر اس کی ساری توجہ حارث پر تھی، اس لیے اب تک وہ اسے نظر نہیں آیا تھا، لیکن اب کیا؟ اگر اس کا خیال تھا کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھپا کر، اس کے سائے سے بھی دور بھاگ کر، اپنے خول میں بند ہو کر وہ اس سوال سے بچ جائے گی تو اس کی بھول تھی۔ اس چھوٹے سے شہر کے اس ٹاؤن کی دنیا تو بہت ہی مختصر تھی۔ اس کے گمشدہ ہو جانے کی ساری تپسیا جلد یا بدیر ناکام ہو ہی جانی تھی۔ انہیں ایک دوسرے کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اس گزرے عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس کو گھر مل گیا تھا، اس کے بچے اس کے ساتھ تھے، ان کے اسکول اور گھر کی چھوٹی چھوٹی مگر خوشگوار ذمہ داریاں پوری کرنے کی بھاگ دوڑ اور مصروفیت میں دن گزرنے کا تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن رات ایک بھی ایسی نہیں گزری تھی جس کی خاموشی اور سناٹے میں اس نے 1000 کوششوں کے باوجود اس رات کی خفت اور بے بسی کی کسک اور ٹیس محسوس نہ کی ہو۔
اس کا علی سے کیا ناتا تھا؟ وہ اس کا کون تھا آخر؟ کوئی بھی نہیں. پھر آخر کیوں وہ اس بات کو یہ کہہ کر نہیں بھول جاتی کہ کس کو پرواہ ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ زینے کے نیچے پہنچنے پر اسے کسی اور طرف دیکھنے کی مہلت دیے بغیر علی نے پوچھا. ٹھیک ہوں، امبر کا انتہائی دھیمی آواز میں دیا گیا مختصر سا جواب. علی کے دل کی سوکھی زمین کو ان دو الفاظ نے کیسا سیراب کیا، کوئی اس سے پوچھتا. سر علی؟ حارث کی آواز پر علی نے مڑ کر دیکھا. آپ بھی لائبریری آتے ہیں؟ اس پیارے سے بچے کے اس معصوم سے سوال پر ماحول قیامت کا کشیدہ ہونے کے باوجود وہ دل کھول کے ہنس دیا. کیوں بھائی؟ اس نے جھک کر حارث کے سائیکل پر بیٹھے وجود کی سطح پر آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا. ہمارے یہاں آنے پر پابندی ہے کیا؟ سر آپ تو لگتا ہے بس کرکٹ کھیلتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. حارث کی ترکی ب ترکی پہ جہاں امبر نے اسے تنبیہن گھورا وہاں علی پھر خوش دلی سے ہنس دیا. اچھا، میرے بارے میں اور کیا جانتے ہیں آپ؟ علی نے سیدھے ہوتے ہوئے اب ذرا دلچسپی سے اس ہاتھ بھر کے پر اعتماد لڑکے کو بغور دیکھا جو ایک استاد سے بات کرتے ہوئے نہ جھجک رہا تھا اور نہ ہی شرما رہا تھا. اور یہ کہ آپ چھوٹے اور نئے بچوں کو کسی ٹریننگ سیشن میں کوئی لفٹ نہیں کراتے، چاہے وہ جتنی بھی جان ماریں. اس ایک سادہ سی بات اور عام سے لہجے میں جو گہرا سا شکوہ تھا وہ علی کو کچھ دیر کے لیے چپ کرا گیا. حارث، کیا بدتمیزی ہے؟ امبر نے اب بلاخر آگے بڑھ کر اسے گھرکا. حارث کے ہونٹ بھیج کر سر جھکا لینے پہ علی نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. ارے نہیں، ٹھیک ہے. بچوں کو بھی اپنی بات کہنے کا بالکل اسی طرح حق ہے جیسے مجھے لائبریری آنے کا. کیوں بھائی؟ اب اس نے خوش دلی سے حارث کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے بکھرے بال مزید بکھرا دیے. حارث مسکرا دیا. اسے یہ سر شروع سے اچھے لگتے تھے. زندہ دل، ہنس مکھ، سمارٹ، سب کے دوست اور لیڈر. ہر اتوار جب وہ صبح اسکول کے گراؤنڈ جا کر کھیلنے کے لیے گھر سے نکلتا تو اس کا مقصد زیادہ تر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود کرنا نہیں بلکہ کرکٹ پچ کے آس پاس جھمگٹا لگائے کھڑے سر علی کے ذات اور ان کی کرکٹ کے بارے میں تکنیکی معلومات سے استفادہ حاصل کرنا ہوتا تھا. وہ اسکول میں اب بھی نیا تھا. اسے اتنا تو معلوم تھا کہ منگل اور بدھ کو اسکول کے بعد سر علی کا کرکٹ سیشن ہوتا ہے، لیکن وہ ان دنوں کے علاوہ بھی وہاں پائے جا سکتے تھے. اور ان کی اتوار کی صبح بھی گراؤنڈ میں بچوں کو اس کھیل کی تعلیم و تربیت اور اسرار و رموز سکھانے میں گزرتی تھی. وہ اس مجمع کا خاموش سامع ہوتا تھا اور سر علی کا خاموش مداح بھی. اس کی معلومات کے مطابق وہ میرٹ کے معاملے میں انتہائی سخت تھے اور کھیل کی سوجھ بوجھ کو ہی سب سے بڑی سفارش مانتے تھے. اس کے کلاس فیلو اور اسکول میں واحد دوست احمد کے بڑے بھائی جمال جو بچوں کی جونیئر ٹیم میں تھا کی رائے سر علی کے متعلق یکسر مختلف تھی. تم اگر ٹیم میں آؤ گے تو پتہ چلے گا یہ کتنے پانی میں ہیں. حارث کے ہر وقت سر علی کا راگ الاپنے پر ایک دن اس نے چڑھ کر کہا تھا. جونیئر ٹیم جتنی بھی جان مار لے، بس سینئر سی کھلاڑی ہیں بھائی. خاور کا بالنگ ایکشن، منور کا باؤنسر، ریحان کا سویپ شاٹ، بس یہی سنتے رہو. ہماری بھی ٹیم اچھی ہے یار، کوارٹر فائنلز تک تو میدان مار ہی لیتے ہیں، لیکن مجال ہے جو کبھی ہمیں بھی شاباش مل جائے. بس ان کی ہی باتیں سنے جاؤ. اس بے لاگ رائے کا اس نے آج برملا اظہار کر دیا تھا اور ماں کی ڈانٹ کھائی تھی. لیکن سر علی، جنہیں برا ماننا چاہیے تھا، اب بھی مسکرا رہے تھے اور اس سے مذاق کر رہے تھے. چلیں؟ اس نے سائیکل کا ہینڈل سیدھا کرتے ہوئے ماں کی طرف دیکھ کر سوال کیا. اس کے مطابق اب چلنا ہی چاہیے تھا. کوئی کچھ بات چیت تو کر نہیں رہا تھا. امبر نے ہوا کے جھونکوں سے اڑتا دوپٹہ پکڑ کر کندھے پر برابر کرتے ہوئے جیسے جانے کو جنبش کی ہی تھی کہ علی نے بے چین ہو کر اس کی طرف دیکھا. چلیں؟ کہاں؟ ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. قسمت نے اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد جو موقع عنایت کیا ہے، کیا یوں ہی رائے گا چلا جائے گا؟ کچھ کہے، کچھ سنے بغیر؟ اس کے بے قرار دل نے اس کے کان میں سرگوشی کی. مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. علی نے ایک قدم آگے بڑھ کر امبر کو مخاطب کیا. حارث نے ایک نظر ماں کو دیکھا. سر علی کو یقیناً امی سے کوئی اسکول کی سڑی بسی کتابی بات کرنا ہوگی. وہ کیوں خوار ہو؟ اس کے پیروں میں سائیکل کے پیڈلز کو دھواں دھار مارنے کی چل ہو رہی تھی جسے وہ سر علی کی موجودگی اور ماں کی ڈانٹ کے خدشے کے پیش نظر بڑی دیر سے برداشت کر رہا تھا. لیکن اب حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے. میں جاتا ہوں گھر، آپ سر علی سے بات کر کے آ جائیں. امبر کو ایک لفظ کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے اپنے راکٹ کو زور زور سے پیڈل مار کے اڑان بھری اور یہ جا بوجھا. امبر نے اس کو آواز دینے کو لب کھولے اور بھینچ لیے. کیا کہے؟ اکیلے مت جاؤ. 10 مرتبہ پہلے بھی وہ لائبریری سے اکیلا گھر جا چکا تھا. آج اگر کلاس پروجیکٹ کے لیے کتابوں کے انتخاب میں اس کی رہنمائی اور رائے نہ چاہیے ہوتی
تو وہ آج بھی اکیلا ہی آتا۔ خاموش چپ چاپ کھڑی امبر کو علی نے غور سے نظر بھر کے دیکھا۔ نرم ہلکی دھوپ میں اس کے خوبصورت بال سنہری رنگ لیے چمک رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح کلپ کی قید سے آزاد ہوئی باغی لٹیں اس کے کانوں اور گردن کے آس پاس ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہولے ہولے تھرک رہی تھیں۔ علی کو اس آخری ملاقات کا وہ حسین لمحہ یاد آ گیا جب پہلی بار ان بالوں کو اس نے آزاد دیکھا تھا، ان زلفوں کو اس کے شانوں پر لہراتے دیکھا تھا۔ کیسا روپ تھا اس دن اس دشمن جاں کا جس نے اس کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ خیرہ نہ کر دیا ہوتا تو شاید وہ سب نہ ہوتا جو ہوا، اور آج وہ یوں پھر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی اتنے اجنبی نہ ہوتے۔ امبر کو شاید اس کی نگاہوں کا اندازہ ہو گیا تھا جب ہی اس نے بیزار ہو کے ایک جھٹکے سے سارے اڑتے بالوں کو مٹھی میں داب کر الجھی نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا۔ جی کہیے۔ وہ کیا کہے؟ کچھ کہنا اتنا آسان تھا کیا؟ وہ اس طرح سر راہ مل جائے گی اس کی بھی امید کس کو تھی؟ لیکن اب مل ہی گئی تھی تو اسے راضی کیے بغیر جانے دینا بھی تو آسان نہیں تھا۔ آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں شاید۔ یقین جانیے اس دن جو کچھ بھی ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ نادانستگی میں آپ کی جو دل آزاری ہوئی میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے مختصر بات ہی شاید اس وقت مناسب تھی، کیونکہ لمبی باتوں کا نہ کوئی موقع تھا اور نہ محل۔ وہ خاموش سر جھکائے کھڑی تھی، شاید اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت کیا کہنا چاہیے۔ مس احسان، علی نے اس کے جھکے سر کو مخاطب کیا، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ اب کی بار امبر نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ ان آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس دن جس کا ذکر ہو رہا تھا، اپنی ذات کے حوالے سے اس نے جتنی تذلیل اور کم مائیگی محسوس کی تھی، صرف اس کا درد تھا اور اس درد کی نمی تھی۔ اس نمی سے گیلی آنکھوں نے علی کے وجود کو اندر تک کاٹ دیا۔ امبر؟ اس کے اس طرح بے چین ہو کر ایک قدم آگے بڑھنے اور یوں بے اختیار ہو کر پہلی بار اس کا نام پکارنے پر امبر نے جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا پرس کندھے پر سنبھالا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کچھ تو کہیے، ڈانٹ لیں، برا بھلا کہہ لیں، مگر کچھ تو کہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے جو میں آپ سے کچھ کہوں؟ آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، نہ آج نہ پھر کبھی۔ اس نے پھر جانے کو قدم بڑھائے۔ علی نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کتابوں سے بھرا بھاری تھیلا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چلیے، میں بار برداری کے بہانے ہی ساتھ چلتا ہوں، یوں تو آپ کی رفاقت ملنے سے رہی۔ اس سخت گمبھیر اور گنجلک ماحول میں علی کے بظاہر انتہائی سنجیدگی سے کہے گئے اس غیر سنجیدہ بار برداری پر امبر کے خاموش لبوں پر خود بخود مسکراہٹ کی ہلکی سی کرن بکھر گئی۔ اس نے کچھ کہے بغیر علی کے ہاتھوں سے تھیلا لینے کی کوشش کی، جو اس نے انتہائی فرما برداری سے ناکام بنا دی۔ وہ اس موقع پر بحث مباحثہ یا تکرار کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کا علی کو بخوبی اندازہ تھا، جس کو آج یا کبھی نہیں کا بھی خوب اندازہ تھا۔ امبر نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی۔ ان کے آس پاس سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے، لیکن یہ اتوار کی صبح تھی اور لائبریری کے اوقات اس دن کم ہونے کی وجہ سے کچھ اور وقت گزرنے پر یہاں لوگوں کی آمد یقیناً بڑھ جانی تھی۔ اب تک کسی جان پہچان کی شخصیت کا یہاں سے گزر نہیں ہوا تھا، لیکن ایسا کبھی بھی ہو سکتا تھا۔ زیادہ دیر ساتھ ساتھ یوں سر راہ کھڑے رہنا دونوں کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ امبر نے جیسے زچ ہو کے ایک تیکھی سی نظر علی پہ ڈالی اور چلنے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ علی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ آفاق نے بیزاری سے 2 بار پڑھا جانے والا اخبار سامنے رکھی میز پر پھینکا۔ حارث کہاں تھا آخر؟ صبح سے وہ اس کے فون کا انتظار کر رہا تھا، جو ہر اتوار کو اس کی ہدایت کے مطابق جلد یا بدیر ضرور آتا تھا۔ زیادہ تر تو صبح کے ناشتے کے بعد اس کا پہلا کام بابا کو فون کرنا ہوتا تھا۔ انہیں فون ملے اب کئی ہفتے ہو گئے تھے۔ امبر کو تو خیر آفاق کو نمبر دینے یا نہ دینے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن حارث کو باپ کی بار بار کی تاکید خوب یاد تھی، اس لیے اماں کے گھر اطلاع پہنچنے کے بعد دوسرا نمبر آفاق کا تھا۔ اس کے پاس حارث کو منع کرنے کی وجہ بھی کیا تھی آخر؟ اپنے بڑھتے ہوئے ذرا ذرا سی بات پر سوال جواب کرتے اور تعویلیں مانگتے بیٹے سے وہ کوئی بحث کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا اگر باپ بیٹے میں ہفتے میں 1 یا 2 بار بات ہو جاتی تھی تو ہوا کرے۔ آفاق نے پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ ناشتے کا وقت گزرے زمانہ ہو گیا تھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور حارث اب تک غائب تھا، اور اس کی یہ عدم دستیابی آفاق کو بہت کھل رہی تھی۔ اس کی سنسان پھیکی زندگی میں اب کچھ بہت زیادہ دل کو بہلانے کو رہا نہیں تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد گھر ویسے ہی بالکل خاموش ہو گیا تھا۔
بہنوں کے بڑے ہوتے خاندانوں اور ان کی ذمہ داریوں نے انہیں میکے کا راستہ بھلا دیا تھا۔ اب کبھی کبھار ہی رونق لگتی اور اس میں بھی بچے شاذ و نادر ہی موجود ہوتے۔ ان کے اسکول کے ہوم ورک، ایک کے بعد ایک ٹیوشنز اور قرآن کے سبق انہیں گھر تک ہی محدود رکھتے۔ امی بھی اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ بھانت بھانت کے چینلز پہ آتے قسم قسم کے ڈراموں کی آوازیں ان کے کمرے میں رکھے ٹی وی سے آتی رہتی۔ آفاق اکثر ان کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا، ان سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ان کے ٹی وی پر جمی نظروں اور غائب دماغی سے کی جانے والی ہوں ہاں سے بیزار ہو کر جلد ہی باہر نکل آتا۔ امی کو شاید اس کی اب اتنی پرواہ بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک ماں کی صبح شام کی دوسری شادی کر لینے کے مشورے کی رٹ کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دینا آفاق کی اپنی بھول اور کوتاہی تھی۔ اب اگر وہ اکیلا دم لیے یہاں وہاں بلایا پھرتا تھا تو اس میں کس کا قصور تھا؟ دلجوئی کرنے کو وہ اب بھی دل و جان سے حاضر تھیں، مگر جب وہ ان کی ناز برداریوں سے بھی الجھتا تھا، سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، تو پھر بہتر یہی تھا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ یوں بھی ایک بار کسی انتہائی قنوتیت کے لمحے میں آفاق نے ماں کو بھی اپنی برباد اور ویران زندگی کا قصوروار ٹھہرا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہی اس وقت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بات کو اس حد تک آگے نہ بڑھنے دیتی تو شاید یہ نہ ہوتا۔ وہ سناٹے میں آ گئی تھیں۔ وہی اور سنو، اب اپنے کیے کا ملبہ بڈھی ماں پر ہی گرانے کی کسر رہ گئی تھی۔ آفاق کو معافی مانگنا انہوں نے ہی نہیں سکھایا تھا، یوں اس نے کبھی معافی نہیں مانگی، لیکن وہ اس سے کھنچ گئی تھیں، یہ آفاق بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ یوں حارث سے بات ہونا اس کے لیے وہ چند خوشگوار لمحات تھے جن کی وہ ہفتہ بھر راہ دیکھا کرتا تھا۔ عام طور پر خاموش رہنے والا حارث بھی اس سے خوب باتیں کیا کرتا تھا۔ سارے ہفتے کی رپورٹ، جس میں اسکول کے ہنگاموں اور مصروفیت سے لے کر گھر میں پکنے والے کھانے تک سب زیر گفتگو آتے، کیا ہوا، کیا کیا، کون آیا، کون گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج اس نے پھر نمبر ملانے کے لیے فون کا ریسیور اٹھایا، لیکن پھر واپس کرڈل پر پٹک دیا۔ کیا فائدہ؟ اس کے پہلے 2 بار کیے گئے فون میں سے پہلا ہانیہ نے اٹھایا تھا، جس سے اس کی کوئی دوستی، کوئی بات چیت نہیں تھی۔ حارث اس سے جتنا کھل گیا تھا، ہانیہ اس سے اب بھی اتنے ہی فاصلے پر تھی۔ اس سے اجنبیوں کی طرح صرف اتنی بات کرتی جو انتہائی ضروری ہوتی، جی، ضرور، جی ہاں، اچھا، اور بس۔ شاید بیٹیاں ماں کے ساتھ کیے گئے ناروا سلوک اور رویے کبھی معاف نہیں کرتیں۔ ہانیہ نے بھی نہیں کیا تھا، اور یہ اس کی ایک ایک بات اور حرکت سے ظاہر ہوتا تھا۔ مختصر لفظوں میں یہ بتا کر کہ حارث اور امی لائبریری گئے ہیں، اس نے فون رکھ دیا تھا، اور دوسری بار تو اٹھایا ہی نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ پورا کھول کر باہر نظر ڈالی۔ آتی بہار کی خوشگوار ہلکی خنک دوپہر تھی۔ گھر کے پچھواڑے پھیلے خوبصورت باغ پر خزاں کی باقیات اب تک دیکھی جا سکتی تھیں، لیکن اگر یہاں اس وقت ہانیہ کرسی پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی اور حارث اس کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوتا تو شاید یہ باغ بہار میں بھی یوں اجڑا ہوا نہ لگتا۔ عجیب بات تھی کہ تصورات کے پردے پر بننے والی خوشگوار عام گھریلو تصویر میں بھی عنبر کا کہیں ذکر نہ ہوتا۔ وہ عقل سے کورا آدمی ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی ذات کو ہر عیب سے مبرہ سمجھتے ہیں اور جن کے نزدیک ہر بات میں دوسروں کا قصور ہوتا ہے۔ لاشعوری طور پر اپنی ذات پہ کوئی آنچ نہ آنے دینے کے لیے وہ اپنی بربادی میں جس زمانے بھر کو قصوروار ٹھہراتا تھا، اس میں عنبر بھی شامل تھی۔ کوئی سیدھی سادھی جی حضوری کرنے والی بیوی ہوتی تو نب نہ جاتی اس کی۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے تڑپ کر فون اٹھایا۔ حارث؟ دوسری طرف سے حارث کا سلام سننے پر اس نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ کہاں تھے یار تم؟ اب اس نے ہنس کر خوش دلی سے کہا، جیسے بیٹے کی آواز سن کر ساری قنوتیت بھاپ بن کر اڑ گئی ہو۔ دوسری طرف سے حارث کے قصے شروع ہو چکے تھے، صبح اٹھ کر ناشتے سے لے کر اسکول کے آنے والے پروجیکٹ کے لیے ضروری کتابیں لینے لائبریری جانے تک۔ آفاق ریسیور کان سے لگائے صوفے پر پاؤں پھیلاتے ہوئے اطمینان سے سنے گیا۔ ہم تو بس آدھے گھنٹے میں کتابیں لے کر واپس آ رہے تھے کہ سر علی مل گئے۔ انہوں نے ماما اور مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو جاتا ہوں ورنہ۔ سر علی؟ کون سر علی؟ اتنی دیر میں پہلی بار حارث کی بولتی میں رخنا ڈال کر اپنے پھیلے پیر نیچے کر کے سیدھے بیٹھتے ہوئے آفاق نے پوچھا، سر علی؟ حارث نے بولتے بولتے ایک دم روک دیے جانے پر ایک لمحے کو رک کر سوچا۔ ہمارے اسکول میں ٹیچر ہیں، بڑی کلاسوں کو کچھ پڑھاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، مگر سب کے فیوریٹ ہیں، ینگ اور اسمارٹ۔ ہاں، کرکٹ بہت اچھی کھیلتے ہیں، اور
اس کی بات پھر درمیان میں رہ گئی جب دوسری طرف سے آفاق نے ایک اور سوال داغا جس کو سر علی کے اس لمبے تعارف میں صرف ینگ اور سمارٹ سنائی دیا تھا۔ تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ ماما سے باتیں کرنے کا مطلب کیا کہہ رہے تھے آخر؟ صاف ظاہر تھا کہ غریب حارث ان تابڑتوڑ سوالات کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسرے اس کی سمجھ میں سر علی سے بابا کی دلچسپی بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو یوں ہی برسبیل تذکرہ درمیان میں آ گئے تھے، ورنہ… حارث، بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ حارث، حارث! اب کیا آفاق کی وہ آواز آئی جس سے حارث چڑھتا تھا، بے صبری، جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاہٹ سے بھری ہوئی آواز۔ حارث کو بھی کچھ معاملات میں اپنے باپ سے اختلاف تھا جن میں اس کی اس طرح دوسرے کو لمحہ بھر سوچنے کا موقع دیے بغیر جواب سننے کی جلدی ہونا بھی شامل تھا۔ کسی ذرا سی بات کا بتنگڑ بنانے اور اس کا ہوا کھڑا کرنے میں اس کے باپ کو کمال حاصل تھا۔ اس نے بیزار ہو کر ہنکارا بھرا، جی بابا، بول تو رہا ہوں، میں کیا جانوں کیا کہہ رہے تھے، بتا تو رہا ہوں کہ میں تو آ گیا تھا۔ تم ماما کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے تھے؟ ایسی کیا مصیبت تھی آنے کی؟ اور اگر آ گئے تھے تو اب تک کہاں تھے؟ پھر وہی بے صبری سے کیے گئے سوال در سوال۔ راستے میں عمر مل گیا تھا تو وہ میری نئی سائیکل دیکھنے لگا، چلا کر بھی دیکھی، پھر وہ کہنے لگا کہ چلو میرے گھر چلو، مگر میں نے کہا کہ… حارث نے پھر بیزاریت سے سیدھے سیدھے اپنی کہانی سنانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ الف لیلا سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا اور تم نے کیا سنا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اماں گھر آ گئی ہیں کہ نہیں؟ حسب معمول اپنے سوالات کے جواب سنے بغیر آفاق نے بے صبری سے نیا سوال کیا۔ نہیں، مگر باہر ہی ہیں، میں جب گیٹ سے اندر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا، وہ دونوں گیٹ سے تھوڑی دور ہی کھڑے تھے، بس آنے والی ہوں گی۔ حارث کے جواب نے آفاق کی جو ایک آدھ حس نہیں جاگی تھی اسے بھی بیدار کر دیا۔ دونوں؟ یعنی یہ موصوف سر علی نہ صرف سر راہ مل جانے پر گپے لگانے کھڑے ہو گئے تھے بلکہ گھر کے دروازے تک چھوڑنے بھی تشریف لے آئے تھے؟ آفاق نے سلگ کر سوچا۔ اسے حارث کی آواز اور لب و لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کرید اور تحقیق سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے اندر جو بھی پریشانی کے چکر چل رہے ہوں، لیکن حارث کو پریشان کرنے کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف اور صرف حارث ہی اس کا اپنے اس ٹوٹے اور بکھرے ہوئے خاندان سے رابطہ تھا، اور اس رابطے کو حتی الامکان خوش اور راضی رکھنے میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ اس لیے باوجود دل اور دماغ میں چلتے دسیوں اور سوالوں کے، اس نے فی الحال معاملے کو پی جانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا چلو چھوڑو، باہر ہیں تو آ ہی جائیں گی۔ تم بتاؤ، جو کتابیں چاہیے تھی لائبریری سے وہ مل گئی یا نہیں؟ اس نے اپنا لہجہ اور آواز بشاش بناتے ہوئے حارث سے پوچھا۔ حارث نے بھی شاید جان چھوٹ جانے پر سکھ کا سانس لیا اور رفتہ رفتہ اپنی جون میں واپس آتے ہوئے باپ کو پروجیکٹ کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ میڈم میمونہ بہت سخت ہیں، ایک نمبر بھی فالتو نہیں دیتی، صفائی اور رائٹنگ کے الگ نمبر کاٹ لیتی ہیں۔ میں نے تو سوچا ہے کہ احسن اور خاور کے ساتھ مل کر… وہ نہ جانے آفاق کو کون کون سے پروگرام بتاتا رہا، یہ جانے اور سمجھے بغیر کہ بابا کو صرف اس کی آواز سنائی دے رہی ہے جس کا جواب وہ ہوں ہاں میں دے رہے ہیں، لیکن ان کی ایک ایک حس اب بھی سر علی کی ماما سے ملاقات پر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ وہ پھر ایک راستے پر ایک دوسرے کے ہمراہی تھے، خاموش، چپ چاپ۔ امبر تو پہلے دو مواقع پر بھی کم و بیش ایسی ہی تھی، لیکن علی کی خاموشی خلاف معمول تھی۔ آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ علی نے بالآخر بات چھیڑی۔ امبر کو یقیناً اس سے اس سوال کی امید نہیں تھی، اس لیے چلتے چلتے اس نے ایک لمحے کو رخ موڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ حارث، اور شکریہ۔ اس کی مدھم سی آواز آئی، نپی تلی مختصر بات، نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم۔ اسے اسکول اور یہ جگہ پسند آئی؟ وہ بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جی، پہلے سے بھی مدھم آواز میں، پہلے سے بھی مختصر جواب۔ علی نے ٹھنڈی سانس بھرنے کا ارادہ آخری وقت میں ملتوی کر دیا۔ اس وقت وہ کسی قسم کی ٹھنڈی سانسوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ غنیمت تھا کہ وہ ساتھ چل رہی تھی اور جیسی تیسی بات بھی ہو رہی تھی۔ وہ اب لائبریری سے نکلنے والی سڑک سے سیدھے ہاتھ میں مڑ کر درختوں سے گھری اس لمبی خاموش سڑک کے کنارے چل رہے تھے جو رہائشی علاقے کے بنگلوز تک لے جاتی تھی۔ امبر کو یقیناً گھر مل گیا تھا اور علی کو اس کا اندازہ بھی تھا، گویا اب علی کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس سڑک پر ان کا سفر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا اور تھا، اور پھر امبر کا گھر آ جانا تھا۔ اس گھر کے آ جانے سے پہلے اسے بہت کچھ کہنا تھا۔ اتنی کتابوں کا کیا بننا ہے آخر؟ کوئی
پی ایچ ڈی وغیرہ کر رہا ہے حارث؟ کتابوں کا بھاری بھرکم بیگ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کرتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ حارث نے واقعی اس کے منع کرنے کے باوجود ہاتھ آئی ہر کتاب اٹھا لی تھی۔ آپ مجھے دے دیں پلیز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خواہ تکلیف کر رہے ہیں، اب تو گھر آ ہی گیا ہے۔ امبر نے ہاتھ بڑھا کر اس سے تھیلا لینے کی پھر ناکام کوشش کی۔ گھر آ ہی گیا ہے؟ علی نے بے چین ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ خدایا، اس پتھر کے صنم کو کون سمجھائے؟ آپ کا خیال ہے کہ ان 4 کتابوں کا بوجھ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور آپ جو مجھے پچھلے کم و بیش آدھے گھنٹے سے خاموشی کی زک پہنچا رہی ہیں، اس سے مجھے بہت سکون اور راحت پہنچ رہی ہے۔ بالآخر اس کے لبوں پر آئے اس شکوے کا اتنا اثر تو ہوا کہ اس نے تھیلا لینے کو بڑا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور چلتے چلتے رک گئی۔ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ میرے پاس کہنے کو کچھ ہے کیا؟ اور میں کسی کو کیا سکون اور راحت دے سکتی ہوں، جبکہ میری اپنی زندگی ایک ایسا تماشا بن چکی ہے جس سے جو چاہے جب چاہے لطف اٹھا سکتا ہے۔ اس دن جو بھی ہوا، اس میں اگر کسی کا قصور ہے تو وہ میں خود ہوں۔ کیا حق پہنچتا ہے مجھے کہ ایک مطلقہ ہوتے ہوئے لوگوں سے ملوں جلوں، ہنسوں بولوں، بنوں سوروں؟ مجھ سے لوگوں کی جو توقعات ہیں وہ بس اتنی ہے کہ میں اپنے ماتھے کا کلنک جیسے بھی بن پڑے چھپائے پھروں، اور جب آپ توقعات پر پورے نہیں اترتے تو پھر وہ ہوتا ہے جو اس دن ہوا۔ میرے ساتھ اس دن جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، میں اسی قابل ہوں۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ نہ جانے کب کا دل میں بھرا غبار آج جب ایک دم لبوں پر آ ہی گیا تھا تو کیا ضروری تھا کہ آنسو بھی امڑ آتے، اور وہ بھی اس کے سامنے جو بے چین بے قرار سا کھڑا تھا، جس کے چہرے سے وہ درد جھانک رہا تھا جو امبر کے وجود میں بھر گیا تھا، جو اس کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا کچھ تھا کہ اس کے سامنے وہ بظاہر چٹان نظر آنے والی عورت بھربھری ریت کی مانند بکھر گئی تھی، جس کے سائے سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی، جس کا چہرہ ہزار جتن کرنے کے باوجود دل اور دماغ سے محو نہیں ہو پاتا تھا۔ اپنے آپ کو اس خیال خام کے دلاسے اور بہلاوے دیتے دیتے کہ وہ اس کا کچھ نہیں ہے یا اس کے وجود کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہار گئی تھی۔ وہ اسے یاد آیا تھا اور ٹوٹ کے یاد آیا تھا، اس کا ادراک اور اعتراف اسے اچھی طرح تھا۔ اس کا اس طرح اچانک مل جانا اور یوں ایک بار پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنا، کیا وہی نہیں تھا جس کی تمنا اس کے پاگل دل نے بار بار کی تھی؟ لیکن دل کا کیا ہے، احمق اور نادان۔ اس دل کی سن کر اس نے جو سبکی ایک بار اٹھائی تھی، اب وہ دوبارہ سہنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ نہیں، اب نہیں۔ بلکہ جلدی جلدی جھپک کر امبر نے آنکھوں میں آیا پانی پیا اور اپنے آس پاس دیکھا۔ گھنے درختوں کے سائے تلے یہ سڑک کا وہ حصہ تھا جو کچھ قدموں بعد رہائشی علاقے کے بڑے سے گیٹ پر ختم ہو جاتا تھا۔ اس جگہ درختوں کا سایہ اتنا گھنا تھا کہ بعض اوقات سورج کی ایک کرن کو بھی زمین پر پہنچنے کا راستہ نہیں مل پاتا تھا۔ نہ جانے کتنے پرانے تھے یہ درخت، دیوزاد خاموش درخت جو نہ جانے کب سے اپنی باہیں پھیلائے ہر گزرنے والے پر سایہ فگن تھے۔ امبر کو یہ جگہ بہت پسند تھی۔ بھری دوپہروں میں بھی یہاں ایک سکون بخش مدھم مدھم ٹھنڈا سایہ پھیلا رہتا تھا۔ سڑک یہاں سے کچھ گھوم کر گیٹ تک جاتی تھی، اس لیے یہاں گیٹ پر ہونے والی گہما گہمی اور آمد و رفت کی خبر نہیں پہنچ پاتی تھی۔ وہ اکثر یہاں ان درختوں کے نیچے رکھے بڑے بڑے پتھروں پر آ کر کچھ لمحوں کو بیٹھ جاتی تھی۔ آنکھیں موند کے ان شاخوں سے گزرتی ہوا کی سرگوشیاں سننے میں کیسی طمانینت ملتی تھی، جیسے سارے غم ساری پریشانیاں ان سرگوشیوں میں گھل کے ختم ہو گئی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو غم اور پریشانیاں ہم اپنے نصیب میں لکھوا کر لاتے ہیں، انہیں کون سی سرگوشیاں، ہوائیں یا ٹھنڈے سائے مٹا سکتے ہیں بھلا؟ اس نے ایک نظر خاموش کھڑے علی کی طرف دیکھا جو اب تک اسی طرح کھڑا تھا، پریشان، بے قرار۔ امبر کا دل جیسے کٹ کے رہ گیا۔ اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی آخر؟ اس سارے قصے میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ کیوں اس کے ساتھ اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی؟ کیوں لے رہی تھی اس سے اپنے بگڑے نصیبوں کا بدلہ؟ امبر نے ایک قدم آگے ہو کر اس سے بیگ لینے کے لیے پھر ہاتھ بڑھا دیا۔ اس بار علی نے خاموشی سے بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ امبر نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں پلیز، اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد دھیرے سے کہا۔ خاک ٹھیک ہیں آپ، اگر آپ کا واقعی یہی خیال ہے کہ زندگی پر سے آپ کا حق محض اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ کسی ناقدر عقل سے کورے شخص نے آپ سے تعلق ختم کر لیا ہے،
اگر آپ اصلاً یہی سمجھتی ہیں کہ آپ کو ان سب باتوں کی اجازت نہیں ہے جو ہر عام انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتا ہے، اور اگر کچھ ناعقل ناعاقبت اندیش احمقوں کی فضول باتوں کی وجہ سے آپ کا اعتماد اور بھروسہ اپنی طرف نیک نیتی اور خلوص سے بڑھنے والے ہر ہاتھ پر سے اٹھ چکا ہے، تو محترمہ عنبر احسان صاحبہ، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور آپ کے لیے پریشان ہونا ہر صورت میں جائز ہے۔ اپنی اس لمبی اور جامع تقریر کے بعد اس نے جیسے ہلکا پھلکا سا ہو کر عنبر کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ وہاں حسب معمول خاموشی تھی۔ آپ کے پاس ہر سوال، ہر دلیل اور ہر بات کا جواب خاموشی ہے کیا؟ کم از کم اتنا ہی بتا دیں کہ میں نے جو کچھ کہا کیا وہ غلط ہے؟ کیا آپ واقعی ٹھیک ہیں؟ وہ 2 قدم چل کے عین اس کے پاس آ کھڑا ہوا، اتنے قریب کہ اگر وہ چاہتی تو ہاتھ بڑھا کے اس کو چھو سکتی تھی۔ اس کی نظریں حسب معمول علی کے علاوہ ہر جگہ تھیں، لیکن اس کے وجود سے جو مخصوص خوشبو اٹھ رہی تھی، اس کو اپنی سانسوں میں اترنے سے روکنے کی کیا ترکیب ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ دراز قد تو تھا ہی، لیکن اس لمحے اس کا وجود جیسے عنبر کے اوپر چھا گیا تھا۔ اس کی گرے شرٹ کا کالر ایک طرف سے حسب معمول تھوڑا سا مڑا ہوا تھا، جس کو ٹھیک کرنے کا پہلے بھی بارہا اس کا دل چاہا تھا، لیکن اس لمحے تو وہ جیسے بالکل اس کی دسترس میں تھا۔ عنبر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں؟ اس بار اس کے مڑے ہوئے کالر میں اٹکی نگاہیں بادل نوخاستہ اوپر اٹھا کر عنبر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس ایک لمحے جب اس کی نظریں علی کی محبوب نگاہوں سے ملی ہوئی تھیں، یوں لگا جیسے کائنات اب اور کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کی اور علی کی ذات ہے۔ وہ دونوں یہاں اکیلے ہیں، اور اس جگہ، اس راہ گزر پر، جہاں کسی بھی لمحے کوئی بھی آ سکتا ہے، نہ کوئی آئے گا اور نہ مخل ہوگا، اور اگر آ بھی جائے تو نہ علی کو اس کی پرواہ ہے اور نہ اسے، اور وہ جب چاہے، جتنی بار چاہے، اس لاپرواہ سے مگر پرخلوص اور خوبصورت شخص کی شرٹ کا مڑا ہوا کالر ہاتھ بڑھا کر ٹھیک کر سکتی ہے۔ وہ سن رہی تھی، شاید۔ اس نے اپنی نظریں علی کے چہرے سے ہٹا لیں اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرنے کی تمنا رکھنے والے ہاتھوں سے اپنا بیگ کندھوں پر ٹھیک کیا۔ آپ جائیے پلیز، یہاں اس طرح سرے راہ کھڑے ہونا کوئی بہت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی کبھی بھی یہاں آ سکتا ہے۔ اس نے جیسے حتمی بات کہہ کر چلنے کو قدم بڑھائے۔ اور میں آپ سے کسی بات پر ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میرے لیے آپ سے ناراض ہونا بہت مشکل ہے۔ اس نے چلتے چلتے رک کر پلٹ کر علی کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر علی کو ایک لفظ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ مڑی اور تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف چل دی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے سے وہ بھی اسی طرح پتھر کی ہو جائے گی جیسے اس وقت علی آپ سے ناراض ہونا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ زیر اثر ہو گیا تھا۔